ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین۔ کذبت جھٹلایا، قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے المرسلین رسولوں کو۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ قوم نوح کی طرف صرف ایک نبی بھیجے گئے، ایک رسول بھیجے گئے، زیادہ نہیں تھے۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف نبی اور رسول بن کر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور کوئی نبی اور رسول نہیں تھے، لیکن قرآن کریم نے جمع کا لفظ استعمال کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے، ایک رسول کی تکذیب سب رسولوں کی تکذیب ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ جب، قال فرمایا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، نوح حضرت نوح علیہ السلام نے، جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، الا تتقون، ارے تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی، بے شک میں تو، لکم تمہاری طرف، رسول امین، امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ امین کا مطلب یہ ہے، امانت دار، امین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام مجھ تک آئے گا میں پوری امانت داری کے ساتھ وہ پیغام تم تک پہنچاؤں گا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو۔ وما، اور نہیں، اسألو، میں مانگتا، کم، تم سے، وما اسألکم، اور میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، من اجر، کوئی صلہ، میں اس پر کوئی تم سے صلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ان اجریہ، میرا اجر تو، الا، صرف اور صرف، علی، ذمہ ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمہ ہے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو۔ یہ جو آیات ہیں ابھی تک، یہ 5-6 آیات ہم نے پڑھی ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ پیچھے بھی اور آگے بھی یہ ایک جیسی آیات آ رہی ہیں، ایک جیسی آیات آ رہی ہیں، اور ان کا ترجمہ تقریباً ہمیں بغیر پڑھے بھی آتا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، لکا، آپ پر، انؤمن لکا، ہم آپ پر ایمان لائیں، واتبعک، جبکہ آپ کے پیچھے لگے ہیں، الارذلون، ارذلون جمع ہے ارذل کی، اور ارذل مبالغے کا صیغہ ہے رذیل سے۔ رذیل کہتے ہیں معاشرے کا پست ترین طبقہ، گھٹیا کے لیے بھی رذیل کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، بڑا رذیل انسان ہے یہ، گھٹیا۔ اور تو کہنے لگے کہ معاشرے کا پست طبقہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے،
اور آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، ہم تو بہت وہ بڑے درجے کے لوگ ہیں، ہم تو اس معاشرے کے رؤساء ہیں، اشراف ہیں، تو آپ کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں ذرا. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وما علمی، مجھے کیا لینا دینا، وما علمی، مجھے کیا لینا دینا، بما کانوا یعملون، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے دنیاوی مشاغل کیا ہیں، مجھے اس سے کیا لینا دینا. کوئی اگر دھوبی کا کام کرتا ہے، درزی کا کام کرتا ہے، موچی کا کام کرتا ہے، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، بھئی یہ معاملہ اس کے سپرد ہے. ان حسابہم، ان کا حساب تو الا، صرف اور صرف علی ربی، میرے رب کے ذمے، ان کا حساب اللہ لے گا، میں نہیں. لو تشعرون، اگر تم اس بات کو سمجھو، اگر تم اس بات کو سمجھو. اور ایک مطلب اور بھی تھا کہ یہ جو ہوتے ہیں نا اس قسم کے غریب غربا اور پست طبقہ لوگ، یہ پتہ کیوں کسی کے پیچھے لگتے ہیں؟ مفاد کی غرض، کہ چلو جی ہم اس کے پیچھے لگتے ہیں، شاید ہمارا کوئی بھلا ہو جائے، شاید ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے، شاید ہمیں کہیں کوئی زمین مل جائے، شاید کہیں کوئی اچھی نوکری ملازمت مل جائے. اور یہ لوگ تو اس لیے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے آپ کو رسول مان لیا؟ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ میرے پیچھے کیوں لگے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں. وما علمی، مجھے نہیں معلوم، وما علمی، مجھے نہیں معلوم، بما کانوا یعملون، کہ یہ کیا کرتے ہیں. ان حسابہم الا علی ربی، اس چیز کا حساب میرے رب کے ذمے. یہ کسی مفاد کے تحت میرے پیچھے لگے ہیں یا سچے دل سے ایمان لا کر میری بات مان رہے ہیں. ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب صرف و صرف میرے رب کے ذمے ہے. لو تشعرون، اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد، دور کرنے والا، ہٹانے والا، المؤمنین، ایمان والوں کو. یہ ایمان لے آئے ہیں، اب میں ان کو اپنی محفلوں سے ہٹا نہیں سکتا. ان انا، نہیں ہوں میں، الا، مگر، نذیر مبین، اللہ کا پیغام کھول کر پہنچانے والا، واضح طور پر آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا. قالو، وہ کہنے لگے، لئن، اگر، لم تنتہ، آپ باز نہ آئے، یا نوح، اے نوح، لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح اگر آپ باز نہ آئے، لتکونن، تو ہو جائیں گے آپ، ضرور بھی ضرور آپ ہو جائیں گے، من المرجومین، رجم کیے جانے والوں میں سے، آپ ہو جائیں گے رجم کیے جانے والوں میں سے. رجم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا. اگر آپ باز نہ آئے تو ہم پتھر مار مار کے آپ کو ہلاک کر دیں گے. قال، حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، کذبون، مجھے جھٹلا دیا ہے، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. فافتح، آپ فیصلہ فرما دیجئے، بینی، میرے درمیان، وبینہم، اور ان کے درمیان، فتحا، دو ٹوک فیصلہ. آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ فرما دیجئے. ونجنی، اور مجھے بچا لیجئے. ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، اللہ ان کو بھی بچا لیجئے. مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں، اے اللہ ان کو بچا لیجئے. فانجیناہ، تو ہم نے ان کو بچا لیا. ومن معہ، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہم نے ان کو بھی بچا لیا. فی الفلک المشحون، فلک کشتی، المشحون بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کو سوار کر کے اس طوفان سے، سیلاب سے نجات دلا دی. ثم، پھر، اغرقنا، ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، بعد الباقین، جو باقی لوگ تھے.
باقی جو لوگ تھے ان کو پھر ہم نے ڈبو دیا اور غرق کر دیا. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیہ، سمجھنے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. وما کانا، اور نہیں ہے اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے، مؤمنین ایمان لانے والے. حالانکہ اس واقعے کو سامنے رکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی کی تکذیب نہیں کرنی چاہیے، تو اس کی تو بات ماننی چاہیے، ورنہ تو آدمی دنیا برباد آخرت بھی برباد. تو نبی پر ایمان لے آنا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی، ہمارے نبی، پھر بھی اکثر لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی اکثر لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ، بہت غالب ہے، لیکن الرحیم، بہت رحم فرمانے والا ہے. اگلا واقعہ بالکل تقریباً ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ہے، بہت آسان ہے، اس لیے ہم مختصر سے ہیں وہ بھی